چلیے آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں پھر جو ہے آج آپ کو آواز کے ذریعے ہی آج تک یہ عمل پہنچا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے سارے آواز کے ذریعے ہی عمل ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ کو ویڈیوز بھی ملا کریں گے۔ بس کچھ معاملہ ہے، کچھ پرابلم ہے، وہ جیسی پرابلم ختم ہوتی ہے تو واپس سے آپ کو ویڈیو ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ جو آج کے جو حالات ہیں بہت برے حالات ہیں۔ روزی کی تنگی اتنی ہے، بندوں کو اتنی ہے، حالت بہت بری ہے۔ سب سے پہلے تو ویسے بھی کاروبار میں ترقی ہونا اور پھر گھٹ جانا، اور دوسرا کہ روزی کمانے کے لیے کوئی بندہ طرح طرح کی ٹھوکریں کھاتا تھا، اور لاک ڈاؤن آیا۔ لاک ڈاؤن میں تو اتنا برا حال ہے کہ آپ کچھ بھی بتا نہیں سکتے، اتنی برے حالات ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند ہیں۔ پچھلے سال بھی دیکھا گیا تھا، آپ تو پتہ ہے آپ کو کہ لوگ گھروں میں بند تھے، کتنی تنگی آ گئی تھی روزوں کی۔ یہاں تک کہ جو اچھے بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کی تک حالت خراب ہو گئی تھی روزے کی وجہ سے۔ بہت برے حالات ہوئے تھے، بہت برے حالات ہوئے تھے کہ انسان جو ہے روزی کی تنگی اسے ہوتی ہے تو غلط کام بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اب کھانا تو ضروری ہے، بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں یا بیوی ہوتی ہے، لیکن اگر رزق نہیں ہے تو کمائی نہیں ہے تو کیا کھائیں گے؟ کئی بھوک سے مر گئے کئی انسان، اور کئی انسان کو اتنی تکلیفیں ہوئیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بتا بھی نہیں سکتا آپ کو میں کیا کیا حالت ہوئی رزق کی وجہ سے۔ کسی کی جو کمائی چلتی تھی وہ جاب چھوٹ گئی بیماری کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ کوئی بیمار، لاک ڈاؤن میں گھر میں کمانے والا ایک ہی بندہ تھا، ان کا انتقال ہو گیا، وہاں بھی روزی تنگی ہو گئی۔ اور کوئی تو ایسا ہو گیا کہ کیا کہتے ہیں اسے، اچھا خاصا جاب چل رہا تھا، نوکری سے نکال دیا گیا، یا ورکرز کمپنی نے نکال دیے۔ طرح طرح کی پریشانی ہوتی چلی گئی، لیکن وہ اس لیے کیونکہ لاک ڈاؤن بھی ہے، اور لاک ڈاؤن کے علاوہ یعنی کہ جو بندہ لاک ڈاؤن کے بعد اگر کہیں روزی مانگنے، اتنی بے روزگاری ہوئی ہے، اتنی بے روزگاری ہے اب اندازہ بھی لگا نہیں سکتے، کیونکہ بہت برے اور بہت دردناک حالات ہیں اس وقت۔ تو میں اسی لیے آج جو آپ کو عمل لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ یہ عمل اتنا بہترین ہے، اتنا فائدہ مند ہے، اگر آپ جس طرح میں بتاؤں گا کریں گے آپ تو اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ رزق کی تنگی آپ کو دور کریں گے، اور اللہ آپ کو ایسے جگہ سے رزق عطا کریں گے کہ آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، یعنی خیال بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی مجھے یہاں سے کچھ میرا انتظام ہو سکتا ہے کیا۔ ویسے آپ کو اللہ رزق عطا کریں گے، اور ایسے عطا کریں گے آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یا میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے رزق عطا کیا۔ لیکن یاد رکھیں اس وظیفے کو میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، اسے پڑھنے کے لیے 3 شرائط ہیں، نہیں کہ شرائط نہیں کہہ سکتا میں، چاہے کوئی بھی وظیفہ کرو آپ، یہ 3 شرائط ضروری ہوتے ہیں۔ پہلی شرائط، وظیفے پر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی بالکل صحیح وظیفہ ہے، میں انشاءاللہ اسے کروں گا۔ دوسرا، آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ضرور اللہ میری وظیفے کو قبول کریں گے، میری دعا کو قبول کریں گے، ضرور مجھے رزق عطا کریں گے۔ اور اپنے آپ پر اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ میں ضرور کر سکتا ہوں اور میں ضرور کروں گا۔ یا پھر ایسا نہیں ارے کیا پڑھنا ہے یار، یہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا یہ پڑھنے سے، لیکن یاد رکھیں اس سے آپ کا ہی نقصان ہے، کیونکہ وظیفہ ہی قبول نہیں ہوگا۔ پھر سوچیں گے پڑھنے والے یہاں پڑھیں گے یار اللہ قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا کیا کرے۔ یاد رکھیں جسے اطمینان ہی نہیں ہو نیت کے، جیسے اللہ تعالیٰ فیصلے کیسے کرتے ہیں، جیسی نیت ویسے فیصلے اللہ کرتے ہیں۔ آپ نیت کریں اللہ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ، تو بھروسہ رکھیں اللہ پر ضرور قبول ہوگا۔ یار یہ قبول ہوگا نہیں ہوگا، ڈگمگا گئی آپ کی نیت تو قبول ہوگا بھی نہیں ویسے بھی ہو۔ اور تیسرا، یار میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، یار یہ کیا کروں میں، پھر میرا کام آ گیا تو کیا کروں، پھر کہیں بزی ہوگا تو کیا کروں۔ بھائی جب آپ کو اپنے آپ پر ہی اعتماد نہیں ہوگا تو وظیفہ قبول ہونے کا چانس ہی نہیں ہے۔ اس لیے پورا اعتماد ہو، یعنی کہ اپنے آپ کو اعتماد میں رکھ کر پڑھیں، تو اللہ سے بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا اور ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ بہت مشکل عمل ہے، نہیں بہت آسان عمل ہے، ٹھیک ہے۔ میں اصل یہ آج کے جو حالات ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہ عمل آپ تک لایا ہوں۔ اور سچائی یہ ہے، یہ جو میں آج عمل آپ بتا رہا ہوں، یہ میرے ایک دوست ہیں، وہ حافظ اور عالم و باعمل ہیں،
ان کا نام ہے مولانا عبدالرحیم. یہ میرے بہت محترم عزیز دوست ہیں. ان کا عمل میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. بہت فائدہ ہوا اور انہوں نے جس کو دیا ان کو بھی فائدہ ہوا, اور مجھے بھی انہوں نے عمل دیا ہے. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے, اسی لیے میں آپ تک یہ عمل پہنچا رہا ہوں, اور میں ان کی اجازت سے آپ کو پہنچا رہا ہوں. میں نے انہیں بتایا کہ بھائی وظیفہ بہت فائدہ مند ہے آپ کا, یہ ہم تک جب پہنچ گیا ہے تو ضروری ہے کہ ساری امت تک پہنچ جائے تاکہ ہر پوری امت اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو انہوں نے کہا بے شک حافظ صاحب آپ ضرور بھیجیے. تو انہوں نے کہا تو جب ان کی اجازت مجھے مل گئی تب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور ایک بھائی نے مجھے کمنٹ بھی کیا تھا کہ رزق اور کاروبار ترقی کے لیے ویڈیو بنا. تو یہ ویڈیو اس لیے یعنی کہ سمجھے کہ میں ایک بہترین وظیفہ ڈھونڈ رہا تھا جو مجھے ملا, اس کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, چلیے میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں. عمل کچھ ایسا ہے, آپ کو صبح اور شام میں پڑھنا ہے. یعنی کہ ایسا یہ نہیں ہے, ایسے وقت کی پابندی نہیں ہے آپ اتنے بجے ہی پڑھیں گے, اتنے بجے ہی پڑھنا ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. جب بھی آپ کو موقع ملے صبح اور شام, دن میں 2 ٹائم پڑھیں, صبح اور شام. اور اس میں تعداد بھی فکس نہیں ہے, یعنی کہ اتنے ہی مرتبہ پڑھنا ہے, اتنے ہی مرتبہ پڑھنا, ایسا نہیں, جتنا آپ کو ہو سکتا ہے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک بہت آسان وظیفہ ہے یار. لیکن جو بندہ صبح 100 اور شام میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو بہت بہتر ہے اس کے لیے. وقت کی پابندی تو ہے نہیں, اور ایسا بھی نہیں کہ اتنی مرتبہ ہی پڑھنا, ایسا کیا ضروری نہیں ہے. لیکن صبح 100 شام میں 100 پڑھے تو بہت بہتر ہے اس کے لیے. شام میں 100 وغیرہ, صبح 100 شام میں پڑھے تو, کیونکہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا چھوٹا بھی ہے, اور آپ پڑھیں گے تو فائدہ بہتر ہے. تو وظیفہ بتایا تھا ہوں آپ کو. وظیفہ جو ہے بہت آسان ہے. وہ یہ ہے کہ سنیے غور سے, چاہے تو لکھ بھی لیجئے تاکہ آپ بھول نہ سکیں. ٹھیک ہے, وظیفہ یہ ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ وظیفہ صبح میں 100 مرتبہ پڑھیں, شام میں 100 مرتبہ پڑھیں. میں عام جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی اس طرح پڑھتا ہوں, غور سے سنیں. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس طرح پڑھیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیں انشاءاللہ. اور میں نے جیسے بتایا ہے, وظیفے کو جب تک یقین کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا وہ قبول ہونے والا کیا ہے, نہیں ہے. اور اپنے آپ پر یقین نہیں ہوتا تب بھی وہ نہیں قبول ہوگا. اور کیا کہتے ہیں اسے, اللہ پر یقین نہیں ہوگا تب بھی وہ قبول ہونے والا نہیں ہے. تو اپنے آپ پر یقین رکھیں, اللہ پر یقین رکھیں, وظیفے پر یقین رکھیں, تب کریں, انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا. اور یاد رکھیں نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. بھائی رزق کی تنگی بولتے ہیں, حالانکہ کام ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں, کام ملتا نہیں, یا جاب لگی ہے تو کم کمائی ہوتی ہے, پورے گھر کو ہوتی نہیں کمائی, بس نہیں آتی. بس یہ ہوتا ہے, جانتا ہوں میں. لیکن آپ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن نماز بھی تو پڑھنی چاہیے نا ساتھ میں. آپ نماز نہیں پڑھتے, دعا بھی نہیں کرتے, اللہ صرف وظیفہ لے کے بڑھتے, کیا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یاد رکھیں وظیفہ بھی تبھی کام کرتا ہے جب نماز کی پابندی ہو. اللہ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہر نماز میں دعا کریں اللہ سے, ہر فرض نماز کے بعد, یا اللہ جو میں عمل کر رہا ہوں, جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں میں, یا اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما. اور یاد رکھیں اس وظیفے کو 40 دن پڑھنا, 21 دن پڑھنا, 31 دن پڑھنا, 2-3 دن پڑھنا, ایسا نہیں ہے. روزانہ آپ کو پڑھنا ہے. ایسا اتنے دن پڑھنا نہیں ہے. لگاتار آپ جب تک چاہیں, یا تو پوری عمر بھی پڑھیں گے تو بھی کوئی بات نہیں, جب تک آپ چاہیں تب پڑھیں, جب آپ چھوڑنا چاہیں جب چھوڑ سکتے ہیں. لیکن میں تو سمجھتا ہوں یار پڑھتے رہیں, بہتر ہے, فائدہ ہے. چھوڑنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. صحیح ہے نا, پڑھتے رہیں, اللہ قبول کریں گے. اور نماز کی پابندی ضرور کریں. بنا نماز کی پابندی کے نہ وظیفہ قبول, نہ دعا قبول, نہ عمل قبول, نہ. اور ویسے بھی اسلام کے ارکان میں سے نماز دوسرے نمبر پر ہے. یاد رکھیں اچھی طرح, پہلے کلمہ دوسرا نماز ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں اسی بات کے ساتھ اجازت دیں. انشاءاللہ بہت جلد اگلے ویڈیو میں ملوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.